ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حج کا تیسرا دن ہے، یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام، جو کہ قربانی کا پہلا دن بھی ہے. حاجی مزدلفہ میں اول وقت میں نماز فجر ادا کر چکے ہیں، اس کے بعد ذکر و دعا بھی کر چکے. جب طلوع آفتاب میں سورج نکلنے میں اتنا وقت باقی رہے کہ اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی جا سکے، تو اب حاجی کو چاہیے کہ وہ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں. مزدلفہ سے منا کو جاتے ہوئے راستے میں بدستور دعا، درود اور کثرت سے تلبیہ یعنی لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے منا سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں. اور جب وادی محصر پہنچیں، کیونکہ مزدلفہ اور منا کے درمیان ہی وادی محصر ہے جہاں ابابیل کا عذاب نازل ہوا تھا، تو اس وادی سے بہت جلدی کے ساتھ گزریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو ایذا نہ ہو. پھر جب منا کی وادی نظر آئے تو وہی دعا دوبارہ پڑھیں. جب مکے سے منا گئے تھے اور منا کی وادی نظر آئی تھی تو دعا آپ نے پڑھی تھی. کون سی؟ اللہم ہذہ منا فمنن علی بما مننت علیہ فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک. یہ دعا پڑھیں. جب منا پہنچیں تو اب اپنا سامان خیمے میں رکھنے کے بعد سب کاموں سے پہلے جمرۃ العقبہ کو جائیں. یہ جمرۃ العقبہ جو ہے بڑا شیطان ہے، اس کو الجمرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی بڑا شیطان. یہاں جائیں. 10 تاریخ کو یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کو جو حج کا تیسرا دن ہے، صرف آپ کو جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے. جمرہ کے سے یعنی جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان ہے، اس سے 5 ہاتھ دور آپ کو کھڑا ہونا ہے. اس طرح سے کھڑے ہوں کہ منا جو ہے آپ کے داہنی طرف ہو، میدان منا میں جو منا کی وادی ہے وہ داہنی طرف ہو اور کعبہ شریف بائیں ہاتھ کی طرف ہو. اس طرح آپ کو کھڑا ہونا ہے کہ منا دائیں طرف، کعبہ بائیں طرف، اور آپ کا منہ جو ہے وہ جمرہ کی طرف ہو. اس لیے کہ آپ کو پتھر مارنی ہے تو جدھر مارنی ہے ادھر ہی منہ رہے گا، منہ جمرہ کی طرف ہو. اب 7 کنکریاں، کیونکہ 7 پتھر مارنے ہیں، کنکری مارنی ہے، جدا جدا ہاتھ میں لے کر کے سیدھے ہاتھ کو اٹھانا ہے. اتنا اٹھانا ہے کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو. اس کے بعد میں آپ کو یہ کہہ کر کے مارنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. بھیڑ بھاڑ کافی زیادہ ہوتی ہے، اتنا آپ نہیں بول سکتے ہیں تو آپ پتھر لیجئے، داہنے ہاتھ سے ہاتھ اتنا اوپر کیجئے بغل کی سفیدی ظاہر ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پتھر ماریں اس کو. 7 کنکریاں مارتے وقت یہی کہنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر.
بہتر یہ ہے کہ کنکریاں اتنی زور سے ماریں کہ جمرہ تک پہنچے، یعنی شیطان تک پہنچے، ورنہ 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں، یعنی اگر وہاں تک نہیں تو کم سے کم آپ جہاں کھڑے ہیں تو اتنی دور گرے کہ وہ اس کے گرنے اور آپ کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ اگر 3 ہاتھ کے فاصلے سے کم میں گرے تو وہ کنکری شمار نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کنکری کے بارے میں شک ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ پہنچی یا نہیں تو اس کی جگہ دوبارہ ماریں، اور یہ یاد رکھ لیں کہ آپ مزدلفہ سے منا تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے تھے نا، لبیک اللہم لبیک، اب کنکری مارتے ہی لبیک کو بند کر دینا ہے۔ جیسے طواف شروع کرتے ہی لبیک بند کر دیتے ہیں، اسی طرح کنکری مارتے ہی جو ہے طواف بند کر دیں گے۔ جب 7 کنکری مار دیں پوری ہو جائے وہاں نہ ٹھہریں، آپ بالکل بھی نہیں ٹھہرنا ہے، فوراً ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹیں، اور فوراً پلٹنا ہی سنت ہے، نہ آگے کی طرف جانا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، پلٹنا سنت ہے۔ لیکن اب اس وقت کچھ جدید تعمیرات ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر فوراً پیچھے نہیں آیا جا سکتا ہے، تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے یو ٹرن وغیرہ کی کوئی ترکیب وہاں پر آپ کر لیں، لیکن وہاں پر نہ آگے بڑھنا ہے، نہ دائیں نہ بائیں۔ ہاں، کچھ معاملات کی بنیاد پر اگر آپ تھوڑا سا بڑھتے بھی ہیں تو فوراً یو ٹرن ہو کر کے آپ پلٹ جائیے۔ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد میں وہاں رکنا ہی نہیں ہے، آپ کو پلٹنا ہے، جو دعائیں کرنی ہیں پلٹتے ہوئے کرنی ہے آپ کو، رک کر کے دعا شیطان کو مارنے کے بعد، بڑے شیطان کو مارنے کے بعد رک کر کے دعا نہیں کرنی ہے۔ اگر کسی نے ساری کنکریاں ایک ساتھ پھینکی، کیونکہ لازم ہے 7 کنکری مارنی ہے، ہر کنکری الگ الگ مارے، اگر کسی نے ساری کنکری اٹھائی ایک ساتھ مار دیا تو یہ 7 نہیں 1 مانی جائے گی، الگ الگ کنکری مارنی ہے۔ اس رمی کا وقت، اس کو رمی کہتے ہیں شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں، اس رمی کا وقت 10 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر کے 11ویں ذوالحجہ کی فجر تک ہے، مگر سنت یہ ہے کہ 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کے وقت تک یہ سنت ہے، اور پھر زوال سے لے کر کے یعنی ظہر کے وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک یہ مباح ہے، اور پھر غروب سے لے کر کے فجر تک کے رات میں یعنی مکروہ ہے۔ اگر کسی نے کیا تو بھی اس کا ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ 10 تاریخ کو طلوع فجر سے ہی چالو ہو جاتا ہے نا، تو ذی الحجہ کی فجر سے 11ویں کے فجر تک ہے، تو فجر سے لے کر کے 10 تاریخ کو بھی فجر سے لے کر کے سورج نکلنے تک مکروہ ہے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے ظہر کے وقت تک سنت، ظہر کے وقت سے لے کر کے غروب تک کے مباح، اور پھر غروب سے لے کر کے صبح فجر تک کیا ہے، مکروہ ہے، کرے گا تو ہو جائے گا۔ اگر کسی عذر کے سبب ہو، یعنی کوئی پریشانی ہوئی کسی کو، تو کراہت بھی نہیں ہے۔ عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بغیر کسی عذر کے رمی کرنے کے لیے نہیں جاتی ہیں، بلکہ عورتوں کی طرف سے کوئی مرد رمی کر دیتا ہے، یعنی مرد پتھر مار دیتے ہیں۔ اس طرح عورتیں جو ہے صرف رمی کی سعادت سے محروم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ رمی واجب ہے اور اس کا ترک لازم آئے گا۔ لہٰذا اس بنیاد پر اگر بغیر عذر کے عورت نے خود کنکری نہیں ماری، کسی اور نے ماری، تو عورت کے اوپر قربانی واجب ہے، جس کو دم کہتے ہیں سزا کے طور پر، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ عورتیں اگر دن میں نہیں کر سکتی، بہتر یہ ہے عورتیں اپنی رمی رات میں کریں، اور یہ زیادہ بہتر ہے، بہت آسانی کے ساتھ، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، عورتیں اپنی رمی رات میں کریں، عورتوں کے لیے مکروہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح معمولی بیماری کی وجہ سے بھی لوگ کبھی کبھار اپنی رمی کرنے کے لیے نائب مقرر کر دیتے ہیں، اپنا جو ہے نائب، ایسا کرنا بھی ترک واجب ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو بہت زیادہ کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ فقہا نے فرمایا کہ ان کو سواری پر سوار کر کے بھی جمرہ تک نہیں لے کر کے جایا جا سکتا ہے، یعنی شیطان تک پتھر مارنے کے لیے سواری پر بھی سوار کر کے نہیں لے کر کے جایا جا سکتا ہے، اتنے کمزور ہیں۔ اب ایسے معذور اور ایسے بیمار کی طرف سے کوئی دوسرا شخص رمی کر سکتا ہے، لیکن اگر بیمار تو ہے، کمزور تو ہے، لیکن اس کو سواری پر سوار کر کے لے کر کے جایا جا سکتا ہے، تو اس کو لے کر کے جایا جائے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس کو اسی طرح حج بدل کرنے والا، جیسے کسی کو کسی نے بھیجا
کہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے حج کر دو، یہ حج بدل ہے، تو جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے اس کی طرف سے رمی کے وقت میں نیت کرے گا۔ اسی طریقے سے جس کے ساتھ ناسمجھ بچہ ہے تو ناسمجھ بچے کی طرف سے اس کا باپ یا جو بھی اس کا ولی سرپرست ہے وہ اس کی طرف سے رمی کے وقت میں نیت کرے گا۔ اور استباء رمی میں ناجائز ہے۔ استباء جانتے ہیں نا کیا ہے؟ کس کو بولتے ہیں استباء؟ ہاں، یہ استباء ناجائز ہے، رمی میں نہیں کھول سکتے اس کو۔ اس کے علاوہ رمی کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا نا کہ یہ جو کنکری مارنا ہے، اس کو بہت سارے فالتو سمجھتے ہیں کہ کنکری مارنا کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں اتنا ثواب ہے، میرے آقا فرماتے تو اپنے رب کے نزدیک اس کا ثواب اس وقت پائے گا جب تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا حضور علیہ السلام نے، جمروں کی رمی کرنا یعنی شیطانوں کو کنکری مارنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا شیطان کو کنکری مارنا، وہاں پتھر برسانا بھی نور کا ہوگا؟ لیکن یہ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اگر کسی نے شیطان کو کنکری ماری تو اس کے لیے قیامت کے دن یہ نور ہوگا۔ 7 کنکریوں سے کم مارنا جائز نہیں۔ اگر صرف 3 ماری یا بالکل نہیں مارا کسی نے تو دم واجب ہوگا۔ اگر 4 ماری اور باقی 3 چھوڑ دی تو 3 کے بدلے ہر کنکری کے اوپر صدقہ ہوگا۔ 3 ماری یا 3 مارا ہی نہیں تو کیا ہے؟ دم واجب ہے، قربانی واجب ہے اس کو۔ یہ والی قربانی نہیں جو مالک نصاب پہ ہوتی ہے، وہ سزا کے طور پہ ہے۔ اور اگر 4 مار دی کسی نے، 3 چھوڑ دی، 5 مارا، 2 چھوڑا، 6 مارا، 1 چھوڑ دیا، تو جتنا چھوڑے گا یعنی 4 کے آگے جتنا چھوڑے گا ہر کنکری کے اوپر کیا ہے؟ اس کے لیے صدقہ کرنا پڑے گا۔ صدقہ بھی حرم میں کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جوتے چپل سے بھی مارتے ہیں شیطان کو، یہ سنت نہیں ہے، کنکری سے مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کنکری مزدلفہ سے چن لیں، ورنہ کہیں سے بھی آپ پوری دنیا میں سے چن سکتے ہیں، کنکری مارنا پا لیا جائے گا۔ اب رمی سے فارغ ہو گئے۔ 10 تاریخ کو یعنی ذوالحجہ کا جو حج کا تیسرا دن ہے، 10 تاریخ کو صرف ایک ہی شیطان کو کنکری مارنی ہے، بڑے والے شیطان کو، جس کو جمرۃ العقبہ یا دوسرے لفظوں میں اس کو الجمرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ جب رمی سے فارغ ہو کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ قربان گاہ کی طرف تشریف لے کر کے جائیں۔ ہاں جی، جہاں قربانی ہو رہی ہے۔ آج قربانی وہ نہیں ہے جو بقرعید میں ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ قربانی نہیں ہے بقرعید والی، بلکہ یہ قربانی حج کا شکرانہ ہے۔ یہ اور جو قربانی ہوتی ہے وہ مالک نصاب پر واجب ہو، یہ حج کا شکرانہ ہے۔ یہ قربانی قارن پر اور متمتع پر یعنی حج قران کرنے والے پر اور حج تمتع کرنے والے پر واجب ہے، مفرد کے لیے واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ ہاں، تو حج قران کرنے والے پر اور حج تمتع کرنے والے پر یہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ نہیں کرے گا تو دم دینا پڑے گا، یہ تو قربانی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور افراد کرنے والے پر کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے قربانی کرے گا پھر حلق یا تقصیر کرائے گا۔ اگر آپ نے حج افراد کی نیت کی ہے اور قربانی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کے اوپر مستحب ہے نا، اب وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن اگر حج افراد کرنے والا یعنی مفرد قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ رمی کرنے کے فوراً بعد حلق یا تقصیر کرا کر کے باہر آ سکتا ہے، لیکن حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا نہیں آ سکتا ہے باہر۔ آج رمی کے بعد جب آپ قربان گاہ پہنچیں، اس کے بعد میں کیا کریں؟ اپنی پسند اور حیثیت کے مطابق خوبصورت اور تندرست جانور خریدیں اور یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس قربانی کے جانور کو کیسا ہونا چاہیے، کتنی عمر کا ہونا چاہیے، وہی ساری شرطیں ہیں جو قربانی کے جانور کی شرطیں ہیں۔ اب یہاں میں وہ ساری شرطیں نہیں بتاؤں گا، یہ مسئلہ ہمارا ختم ہوگا تو ہم قربانی کے مسائل بیان کریں گے۔ تو وہاں جو حج کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، اس جانور کی شرطیں وہی ہیں، اس جانور کی عمر وہی ہے جو قربانی کے اندر میں شرطیں ہیں۔
جانور کو لٹائیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین کہیں. اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کریں. پھر پڑھیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اپنی طرف سے ہے تو منی، اور اگر کسی اور کی طرف سے ہے تو اللہم تقبل من فلاں، اللہم تقبل من، یہ جو بھی جس کا نام بھی ہے من کے بعد میں منی کہہ کر کے نام نہیں لینا ہے. منی تو ہوتا ہے میری طرف سے، من کہہ کر کے جب کسی اور کی طرف سے ہوگا تو منی نہیں ہوگا، صرف من ہوگا، اور اگر اپنی طرف سے ہوگا تو منی ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو نا تو کم سے کم حج پہ جانے سے پہلے کسی سے قربانی کرنا بھی سیکھ لے، اس لیے کہ وہاں مقدس مقام پہ جا کر کے اپنے ہاتھ سے کرے تو زیادہ بہتر ہے. لوگ وہاں بھی دوسروں کے محتاج نظر آتے ہیں. حج کی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے 1-2 مہینہ پہلے سے سیکھتے رہیے تاکہ وہاں آپ کسی کا محتاج نہ رہیں، بلکہ آپ اپنے رب کی یاد میں خود ہی منہمک رہیں، آپ بالکل ڈوبے ہوئے رہیں. ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے. اور جس کے ساتھ ناسمجھ بچہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنے بچے کی نیت سے بھی قربانی کرے. وہ قربانی کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے حج اور قربانی کے قبول ہونے کی دعا مانگے. 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے. 11 اور 12 کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، مگر 12 کو غروب آفتاب سے پہلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بقرعید کی جو قربانی ہے یہ مسافر پر واجب نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، قربانی مسافر پر واجب نہیں، وہ صرف مالدار مقیم پر واجب ہے. اور اگر کوئی وہاں پہ مقیم ہے اور وہ صاحب مال بھی ہے تو قربانی اس پر، یہ قربانی الگ وہ قربانی الگ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ وہاں پر مقیم ہے تو قربانی وہاں پر بھی کر سکتا ہے اور اپنے وطن میں بھی کروا سکتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے قربانی کے کوپن نکالے جاتے ہیں جس کو قربانی کا کوپن کہا جاتا ہے. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے چند سالوں سے یہ اجتماعی قربانی کا طریقہ رائج ہوا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، بینک میں پیسہ جمع کر کے کوپن خرید لیتے ہیں، پھر ان کی طرف سے سعودی گورنمنٹ قربانی کروا دیتی ہے. حاجی کو ایک وقت بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت اس کے نام کی قربانی ہوگی تاکہ وہ قربانی کے بعد میں حلق یا تقصیر کروا لے. یہ یاد رکھ لیجئے آپ کہ یہ جو 3 چیزیں ابھی بتائی نا میں نے، رمی کرنا شیطان کی، اور قربانی کرنا، اور تقصیر کرنا یعنی حلق. پہلے رمی کرنی ہے 10 تاریخ کو، پھر قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں حلق کرنا ہے. یہ تینوں میں ترتیب واجب ہے، پہلے رمی، پھر قربانی، پھر تقصیر. اگر کسی نے رمی کرنے کے بعد میں یعنی شیطان کو کنکری مارنے کے بعد پہلے سر چھلوا لیا بعد میں قربانی کی تو اس کے اوپر الگ سے دم واجب ہو جائے گا. یہ ترتیب واجب ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ بتا دیتی ہے کہ آپ کی قربانی فلاں وقت میں ہو جائے گی تاکہ آپ حلق یا تقصیر کروا لیں. یہ طریقہ تو بظاہر بہت آسان معلوم ہوتا ہے ہمارے حاجیوں کو، لیکن یہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. یہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جو اپنے ماں باپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، انہوں نے جمع کر دیا. خدا کے واسطے اگر آپ کے ماں باپ نہیں کر سکتے ہیں تو جو ٹور جا رہا ہے، جو قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے اندر آپ کسی کو ذمہ دار بنا دو کہ میرے باپ کی طرف سے یا میری ماں کی طرف سے لے کر کے آپ قربانی کر دیجئے گا. سعودی گورنمنٹ کو ہرگز پیسہ نہیں دینا ہے. اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کیونکہ جب سعودی گورنمنٹ ایک ساتھ جانور خریدتے ہیں، بڑے پیمانے پر خریدی ہوتی ہے. بھئی آپ جب ایک جانور، مجھے بتائیے، آپ اگر ایک جانور خریدیں گے اچھے سے اچھا نکالیں گے، لیکن جب آپ ہزاروں کی تعداد میں خریدیں، ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں اچھے ہوں، اس میں خراب بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی طرف سے اس جانور کی جو ہے قربانی ہوئی جو حج کا شکرانہ ہے، جس میں وہ شرطیں نہیں پائی گئیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی. یہ نقصان یہاں پر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ جب ایک ساتھ قربانی کے جانور خریدتے بھی ہیں، اگر انہوں نے صحیح بھی خریدا، ہو سکتا ہے ایک ساتھ سارے جانور کو لانے میں کسی کا سینگ ٹوٹ گیا ہو، کسی میں کوئی تکلیف پیدا ہو گئی ہو شرعی اعتبار سے، جس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. اب کیا کریں گے؟ اس لیے سعودی گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دینا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے، اگر کسی وجہ سے آپ کی قربانی، ضروری ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے جو وقت دیا ہے اسی وقت پہ قربانی ہو جائے؟ یہ ضروری نہیں ہے. یہ اگر خدا نخواستہ آپ کی قربانی میں تاخیر ہوئی اور آپ کو وقت دے دیا گیا تھا کہ آپ فلاں وقت میں تقصیر کر لینا، حلق کر لینا، آپ نے حلق کر لیا، آپ کو بالکل نہیں پتا ہے کہ آپ کی قربانی ہوئی کہ نہیں، بس آپ کو سعودی گورنمنٹ نے بتا دیا ہے کہ قربانی، لیکن تاخیر ہو سکتی ہے، احتمال ہے.
اگر قربانی نہیں ہوئی ہوگی اور آپ نے تقصیر کر لیا، حلق کرا لیا، تو آپ کا ذمہ دار اب کون ہوگا؟ کیونکہ ترتیب واجب ہے، رمی، قربانی، پھر حلق، اس بنیاد پر نہیں دینا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے، قربانی کے وقت میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا تو خود ذبح کرو یا قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو، یہ سنت ہے، اور سعودی گورنمنٹ کو پیسہ دینے پر آپ کی یہ سنت چھوٹ رہی ہے، اس لیے خود آپ قربانی کریں۔ چوتھا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عموماً یہ سارے مذہبی کام ہیں، اور مذہبی کاموں کو انجام دینے کے لیے سعودی گورنمنٹ جن لوگوں کو مقرر کرتی وہ سارے کے سارے وہابی عقیدوں کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور وہابی عقیدوں کے ماننے والے جو بالکل ہی گمراہ شخص ہیں اور ان کے عقائد و نظریات بالکل باطل ہیں، یہ اگر قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے، آپ کی قربانی ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ وقت پر بھی کر دے، وقت سے پہلے ہی کر دے، اچھے سے اچھا جانور بھی لے کر کے آئے، لیکن ہے وہ وہابی، ہے وہ دشمن رسول قربانی کرے تو ساری شرطیں کیوں نہ پائی جائیں، وقت سے پہلے کیوں نہ کر دے، تمہاری نگاہوں کے سامنے لٹا کر کے کیوں نہ کرے، وہ جانور ذبح نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ تمہیں ذبح کر رہا ہے۔ اس لیے سعودی گورنمنٹ کو کوپن اگر دیا تو یاد رکھ لیجئے یہ آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جتنے معاملات ہوتے ہیں سعودی گورنمنٹ اہل سنت و جماعت کو نہیں بلائے گی، جس کو اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا مسلک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے کام وہابیوں کے اس میں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے، جو حاجی حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی قربانی کیا کریں؟ خود کریں، اور پھر قربانی خود کریں گے تو ثواب بھی تو دیکھیں نا، ثواب 1,00,000 ملتا ہے نا، ایک ثواب پہ 1,00,000 ثواب ملتا ہے۔ اس لیے خود اپنے سے قربانی کریں، بازار جائیں، خوبصورت، تندرست اور بغیر عیب کے جانور خریدیں، اور اپنے ہاتھ سے کوشش کریں کرنے کی، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ قربانی ہو گئی، قربانی ہونے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، مرد حضرات حلق کریں، یعنی تمام سر منڈائیں، یہ افضل ہے، یا تقصیر کر لیں یعنی بال کتروائیں، یہ رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن حلق کروانا افضل ہے۔ اور حلق کروانے والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دعائے رحمت فرمائی ہے، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے یعنی تقصیر کروانے والوں کے لیے 1 بار دعائے رحمت کی ہے۔ تو ہم کو زیادہ حضور کی دعا چاہیے نا، تو بہتر یہ ہے کہ حلق کروا لے۔ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ پتہ نہیں لوگ بال چھوٹے کیوں کرواتے ہیں، جبکہ بال چھلوانے میں جو لطف آتا ہے وہ بال چھوٹے کروانے میں نہیں آتا ہے۔ اور پھر آ بھی کیسے سکتا ہے؟ بال کٹوانے میں، پورا مڑوانے میں حضور کی 3 مرتبہ دعا مل رہی ہے، اور بال چھوٹے کروانے میں 1 مرتبہ مل رہی ہے۔ جہاں زیادہ ملے گی وہاں زیادہ لطف آئے گا۔ تو اس وجہ سے لوگ شاید جو ہے بال چھلوانا پورا پسند نہیں کرتے ہوں۔ یہاں پسند اور ناپسند نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پسند کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو رب کا حکم ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حکم ہے، وہی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے حاجی حضرات جو ہے کوشش کریں کہ پورا سر منڈوائیں۔ تمتع اور قران کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کریں۔ اگر قربانی سے پہلے سر منڈایا تو دم واجب ہوگا۔ اگر بال کتروائیں تو کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک دن بتایا تھا، سر میں جتنے بال ہیں ان میں کے 1/4 بالوں میں سے کتروانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لہٰذا 1 پورے سے زیادہ 1 پورا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1 پورے سے زیادہ کتروائیں، کیونکہ بال چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب بڑا بال پکڑ لیا تو 1 پورا ہو گیا، چھوٹے کو پکڑا تو 1 پورا ہوگا ہی نہیں، تو 1 پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ بڑے والے کا 1 پورا ہو جائے، اور چھوٹا والا اگر زیادہ چھوٹا ہوا تو زیادہ پکڑنے کی صورت میں چھوٹے والے کا بھی 1 پورا ہو جائے گا، ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ کو بال کٹوانا ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالحجہ کی 10، 11، 12 پہلا دن 10ویں ذوالحجہ یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک حلق یا تقصیر نہیں کیا تو دم لازم آئے گا، اس لیے کہ حلق کرنا ہے نا، اس کو احرام سے باہر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 12ویں کے یعنی قربانی اس نے قربانی کر لی لیکن اس نے کیا کیا؟ حلق نہیں کروایا، تو ابھی تو احرام کی حالت میں رہے گا، بھلے وہ آ کر کے بعد میں طواف زیارت کر لے، لیکن اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک نہیں کٹوایا تو اس کے اوپر کیا لازم آئے گا؟ دم لازم آئے گا۔ اگر کسی نے اپنے بال نہ مڈائے نہ ہی کتروائے تو جو چیزیں احرام میں حرام تھیں وہ حلال نہیں ہوں گی، اگرچہ وہ طواف زیارت کر لے ہو، وہ حرام جو چیز ہو گئی تھی نا احرام کی بنیاد پر، وہ حلال نہیں ہوں گے۔ جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا
یعنی اب ظاہر سی بات ہے دو لوگ تھے حاجی حج کر رہے تھے, اب دونوں کا ہو گیا ہے, دونوں نے رمی کر لی, قربانی کر لی, دونوں کو احرام سے باہر آنا ہے, دونوں ایک دوسرے کا سر مڑ سکتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا سر کیا کر سکتے ہیں, مڑ سکتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب سر مونڈا جا رہا ہو تو فرمایا گیا پڑھتا رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. فارغ ہونے کے بعد بھی یہی کہہ لے. اس کے بعد میں حلق یا تقصیر جب ہو جائے آپ اپنے لیے تمام امت کے لیے دعا کریں. اچھا حلق یا تقصیر سے پہلے نہ ناخن کٹوانا ہے نہ بال بنوانا ہے. اگر کسی نے سر چھلانے سے پہلے ناخن کٹوا لیا یا ناخن کاٹ لیا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا, اس لیے کہ احرام کی حالت میں ہے نا, اور احرام کی حالت میں ناخن وغیرہ کاٹ نہیں سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے سر چھلانے سے پہلے کہ یار میرا حج تو ہو گیا ہے, ابھی صرف سر چھلانا باقی ہے, لاؤ ناخن کاٹ لیتا ہوں, تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا, اس کو سر چھلا کر کے بعد میں کاٹنا ہوگا. عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ تقصیر جب کریں گی یعنی اپنے بال, عورتوں کا میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی چٹیا کو جو ہے نا انگلی کے اندر لپیٹیں اور اس کے بعد میں اس کو کاٹ دیں. لیکن یہ یاد رہے کہ عورتیں اپنے جب بال چھوٹے کروائیں گی یعنی تقصیر کروائیں گی کھلے عام یا ایسے مرد کی موجودگی میں نہ کریں جس کے سامنے سر کھولنا حرام ہے, ٹھیک ہے, پردے کے اندر ان کو کرنا ہوگا. حلق یا تقصیر جب ہو جائے اس کے بعد آپ احرام کھول دیں, کیونکہ اب آپ احرام سے باہر ہو گئے, وہ کپڑا اتار دیں, غسل کر کے آپ نئے کپڑے پہن لیں. اس لیے میں نے اس دن بتایا تھا کہ جب آپ مکے سے مینا جائیں گے ایک نیا جوڑا کپڑا سلا ہوا اپنے ساتھ میں رکھ لیجئے گا, کیونکہ مینا میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں وہاں پر اپنا نیا کپڑا پہن لیں. اب آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئیں جو حرام تھیں, سوائے عورت سے صحبت کرنے, شہوت سے عورت کو ہاتھ لگانے, بوسہ لینے, شرمگاہ دیکھنے کے. یعنی ان چیزوں کے علاوہ صحبت کرنے, شہوت سے عورت کو ہاتھ لگانے, بوسہ لینے اور شرمگاہ دیکھنے کے سوا جو بھی احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گئے. ابھی یہ جو حرام ہے نا عورت سے صحبت کرنا اور شہوت کے ساتھ دیکھنا, یہ سب چیزیں حلال نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ سب چیزیں طواف زیارت کے بعد میں حلال ہوں گی. اگر آپ نے قربانی کرنے کے بعد میں طواف زیارت نہیں کیا تو طواف زیارت 10 کو افضل ہے, 10 کو نہیں تو 11 کو, 11 کو نہیں تو 12 کو ضرور. اگر کسی نے پوری زندگی طواف زیارت نہیں کیا تو کبھی عورت حلال نہیں ہوگی. طواف زیارت اس کو کرنا پڑے گا. تو احرام سے باہر تو آ گیا, ساری چیزیں حلال ہو گئیں, لیکن عورت سے متعلق جو مسئلہ ہے یہ کب حلال ہوگا؟ طواف زیارت کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا اگر شوہر نے طواف زیارت کر لیا, عورت نے نہیں کیا, ہو سکتا ہے عورت ناپاکی کے ایام میں آ گئی, ٹھیک ہے, عورت ناپاکی کے معاملات کے اندر آ گئی ہے, تو ایک بات یاد رکھ لیں, اگر حج کے دوران عورت حیض و نفاس کی حالت میں آ گئی تو اب تک جتنے معاملات بتائے گئے ہیں عورت سارے کام کرے گی جس طرح ایک دوسری عورت کرے گی, نماز, طواف اور تلاوت قرآن نہیں کرے گی. اس لیے کہ نماز تو ناپاکی میں پڑھ نہیں سکتی ہے. بھائی جتنے ابھی حج تک حج کے ارکان بتائے گئے کسی میں نماز ہے؟ کہیں نماز نہیں ہے. ہاں تو وہ نفلی نماز آپ نہیں پڑھیں, آپ ذکر و اذکار کرتے رہے, نماز نہیں پڑھ سکتی عورت. طواف کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے سوائے طواف زیارت کے. عورت باہر تو ہو گئی لیکن اب طواف زیارت نہیں کر سکتی ابھی. کیوں؟ طواف زیارت کے لیے اس کو مسجد جانا پڑے گا, اور عورت ناپاکی کی حالت میں مسجد نہیں جا سکتی ہے, قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے, اور ابھی تک کا حج کے ارکان میں کوئی قرآن کا مسئلہ بھی نہیں ہے. نماز, طواف اور جو ہے تلاوت قرآن, عورت یہ ناپاکی میں نہیں کر سکتی ہے. عورت انتظار کرے گی اپنے پاکی کے ایام کے آنے کا, جب پاکی کے ایام آئیں اب عورت طواف زیارت کرے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ بالکل یاد رکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کسی عورت کو عرفہ کے میدان میں کوئی معاملہ پیش آ جائے, اب عورت سوچے میں مزدلفہ جاؤں کہ نہ جاؤں, پھر مزدلفہ سے مینا جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, رمی کرنی ہے کہ نہیں, قربانی کرنی کہ نہیں, سارے کام کرے گی, بس وہ طواف زیارت نہیں کرے گی. کوئی نماز نہیں پڑھے گی, تلاوت قرآن نہیں کرے گی. اب طواف زیارت کے لیے وہ انتظار کرے. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پر اگر حیض وغیرہ روکنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کر سکتی ہے اور یہ یقین ہو کہ میں یہ دوائی استعمال کروں گی تو میری صحت کو نقصان نہیں پہنچے گا تو دوائی استعمال کر سکتی ہے. لیکن کب؟ جبکہ اس کو یقین ہو کہ دوائی سے میری صحت کو نقصان نہیں پہنچے گا, صرف خون رک جائے گا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو عورت حیض روکنے والی دوائی استعمال کر سکتی ہے تاکہ وہ طواف زیارت کر سکے. طواف زیارت, کیونکہ اب طواف زیارت ہم کو کرنی ہے, قربانی بھی ہو گئی ہے, رمی بھی ہو گئی ہے, حلق بھی کر لیا ہے, اب طواف زیارت. طواف زیارت اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. حج کا پہلا رکن اعظم کیا ہے؟ میدان عرفہ میں ٹھہرنا, حاجیوں کا حج پورا ہوتا ہے, اور دوسرا رکن اعظم طواف زیارت ہے.
اس کے لیے بھی میں نے بتایا نا کہ سر چھلانے کے بعد ساری چیزیں حلال ہو گئیں، لیکن عورت سے متعلق جتنے معاملات ہیں حلال نہیں ہوئے، طواف زیارت کے بعد حلال ہوں گے۔ یہ حج کا دوسرا رکن اعظم ہے، اور یہ بھی فرض ہے۔ افضل یہ ہے کہ آج 10ویں تاریخ کو ہی اس طواف کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، مکہ معظمہ چلے جائیں، مینا سے مکہ شریف چلے جائیں، ہو سکے تو پیدل جائیں، راستے میں کلمہ تمجید توحید کا ورد کرتے رہیں، اللہ کا احسان مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے تصور کریں کہ اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب مزید فضل و کرم کو تلاش کرنے کے لیے میں پھر اسی کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ تصور کرتے ہوئے اور یہ نیت کرتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ پہنچنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے محبوب کے وسیلے سے دعا کریں، کیونکہ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ قبولیت کے وقت ہیں اور خاص اللہ کی عطا کا وقت ہے۔ اب یہاں جب آپ پہنچ رہے ہیں مکہ شریف طواف زیارت کے لیے، اگر آپ قارن یا مفرد ہیں، حج قران کیا ہے یا حج افراد کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حج قران کرنے والا، میں نے بتایا تھا حج قران کرنے والا طواف کرے گا، سعی کرے گا، ہے نا، اور اس کے بعد میں طواف صحیح کرنے کے بعد سر نہیں چلائے گا، بلکہ وہ احرام کی ہی حالت میں رہے گا حج قران کرنے والا۔ اب وہ طواف قدوم کرے گا، میں نے بتایا تھا نا، اور حج افراد کرنے والا یہاں سے جاتے ہی طواف قدوم کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر عمرہ ہے ہی نہیں، تو یہ طواف قدوم کر چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر آپ قارن یا مفرد ہیں اور جو آپ نے شروع میں یعنی قارن اور مفرد نے جو طواف قدوم کیا تھا اور اس کے بعد سعی کر لیا تھا، میں نے بتایا تھا نا کہ اگر طواف زیارت کے بعد بھی سعی کرنی ہوتی ہے، اگر کوئی حاجی طواف زیارت کے بعد والی سعی پہلے ہی کرنا چاہتا ہے، تو اگر حاجی جو قارن ہے اس نے اور مفرد نے طواف قدوم کے بعد سعی کر لیا تھا، تو اب اس طواف میں رمل اور سعی کی ضرورت نہیں، کیونکہ طواف زیارت کے بعد والی سعی پہلے ہو چکی ہے۔ اور رمل کون سے طواف میں کرنا ہوتا ہے؟ جس طواف کے بعد میں سعی ہو، اور یہاں والی سعی پہلے ہو چکی ہے، تو گویا طواف زیارت کے بعد سعی نہیں تو رمل بھی نہیں۔ استباع کر نہیں سکتا، کیونکہ استباع کرے گا کیسے؟ سلے ہوئے کپڑے پہن کر کے طواف زیارت کر رہا ہے، تو طواف زیارت میں استباع کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ طواف زیارت کے اندر صرف رمل کا مسئلہ ہے، لیکن رمل بھی نہیں کر سکتا ہے اگر طواف زیارت کے بعد والی سعی پہلے کر چکا ہے، تو فرماتے ہیں اس کو سعی رمل کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس وقت آپ نے رمل و سعی کچھ نہیں کیا تھا، یعنی صرف طواف قدوم کیا تھا، تو اب طواف قدوم اگر کسی نے کیا تھا یعنی صحیح نہیں کی تھی، تو اس نے طواف قدوم کا مطلب یہ ہوا کہ طواف قدوم کے اندر اس نے سب یعنی نہ رمل کیا نہ استباع کیا تھا، کیونکہ اس کو طواف قدوم کے بعد صحیح نہیں کرنا تھا، اور اب طواف زیارت کے بعد صحیح کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب طواف زیارت کے اندر اس کو رمل بھی کرنی ہوگی اور طواف کے بعد میں صحیح کرنی ہوگی، کیونکہ اب یہاں طواف کے بعد میں صحیح ہے۔ کون سا حاجی بچا؟ متمتع، حج تمتع کرنے والا۔ اگر آپ متمتع ہیں اور حج کے احرام کے بعد کسی نفل میں نے کہا تھا کہ حج تمتع کرنے والا ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے گا، پھر میں نے بتایا تھا کہ جب وہ 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھے تو ایک نفلی طواف کر لے اور اس طواف کے بعد میں صحیح کر لے۔ میں نے بتایا تھا کہ نفلی طواف کرے رمل اور استباع کر کے اور اس کے بعد میں صحیح کر لے، تاکہ جب طواف زیارت کرنے آئے تو اس کو رمل نہ کرنا پڑے اور صحیح نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ سارے حاجی اس وقت آتے ہیں اور کافی بھیڑ ہو جاتی ہے، تو پہلے ہی نفلی طواف کے اندر اگر حج تمتع کرنے والوں نے کر لیا تھا تو اب اس طواف کے اندر اسے ضرورت نہیں ہے، نہ رمل کی نہ صحیح کی۔ لیکن اگر حج تمتع کرنے والے نے اس وقت احرام باندھا اور چلا گیا، نفلی طواف نہیں کیا اور سعی نہیں کیا تھا، تو اب گویا طواف زیارت کے بعد اس کو صحیح کرنی پڑے گی۔ صحیح کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ طواف زیارت کے اندر وہ رمل بھی کرے گا، کیونکہ طواف زیارت کے بعد اس کو صحیح کرنی ہے، اور جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہو اس طواف کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے؟ استباع اور رمل دونوں۔ یہاں استباع نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سلا ہوا کپڑا پہن کر کے رکھا ہے، تو طواف زیارت کے اندر صرف کیا ہے؟ رمل ہے۔ یہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ ساری چیزیں یاد رکھنی بھی چاہیے، ہے نا۔ تو اب یہ جو ہم طواف کر رہے ہیں کون سا طواف ہے؟ طواف زیارت۔ کیا ہے؟ کون سا طواف ہے؟ طواف زیارت۔ اس طواف کا وقت 10ویں تاریخ کی طلوع فجر سے ہے۔
10ویں ذوالحجہ کی طلوع فجر سے اس کا وقت ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، وہاں عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہمیں مسافر پہ نہ جمعہ ہے نہ عید الاضحیٰ ہے۔ اب مسافر نہ بھی ہوتے تو خبیث کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس خبیث کے پیچھے کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ امام کہیں کا بھی ہو، اگر حضور کا عاشق نہیں، حضور کا جو ہے محبوب نہیں، تو وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک تو انسان نہیں ہو۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ چاشت کی نماز ادا کر لیں، نفل نماز آپ ادا کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طواف زیارت 10ویں کو کرنی، لیکن اگر کمزور حضرات 10ویں کو نہ جائیں، اس کے بعد 11ویں کو افضل ہے۔ اور جب 11ویں کو جائیں گے تو عام طور سے طواف بالکل آپ کو خالی، یعنی جو مطاف جو طواف کرنے کی جگہ ہے وہ بالکل آپ کو خالی ملے گا۔ 10ویں کو زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، 11 کو تھوڑا سا خالی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی 11 کو نہیں کیا تو پھر وہ 12 کو کرے، لیکن 11 کو کر لے، 11 کو بڑا بہتر رہتا ہے۔ صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو، مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو، طواف زیارت کر کے جب لوٹیں گے، طواف زیارت کر لیا 11 کو، یعنی ناشتہ وغیرہ کر کے طواف زیارت کے لیے 11 کو گیا، 10 کو نہیں گیا، بھائی آرام سے تو باہر آ ہی چکا ہے نا۔ اب طواف زیارت کا مسئلہ ہے، طواف زیارت اس دن نہیں کیا 10 کو، تو 10 کو نہیں کیا تو 11 کو افضل، 11 کو نہیں تو پھر 12 کو افضل۔ اب 11 کو کیا کرے؟ صبح ناشتہ وغیرہ بہترین کرے، کیونکہ 10 کو سب فارغ ہو گیا ہے، سو جائے اچھے سے، نا تھک چکا ہوگا، ظاہر سی بات ہے تھک ہی گیا ہوگا، اچھے سے آرام کرے، اتنا بھی اچھے سے نہ کرے کہ فرض نماز سب نکلتا رہے، آرام کر لے، صبح اٹھے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو، طواف زیارت کے لیے نکل جائے، وقت اچھا خاصا رہے گا، جگہ بھی خالی، گیا طواف زیارت کیا، اب دوبارہ آپ کو آنا ہے، جب واپس آتے آتے آپ کا زوال آفتاب ہو جائے گا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب تینوں شیطان کو کنکری مارنی، کیونکہ دوسرے دن شیطان کو کنکری مارنے کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ ظہر کا جب وقت شروع ہوگا، کنکری مارنے کا وقت شروع ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرے دن کنکری مارنے کا وقت کیا ہوگا؟ ظہر کا وقت۔ آپ طواف زیارت کر کے لوٹیں گے تو آپ کو کنکری مارنے کا وقت بھی مل جائے گا۔ تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے کہ آپ تمامی حضرات جو ہے جب آپ لوٹیں تو اطمینان سے خیمے کی طرف لوٹیں، اس کے بعد میں آپ تمامی حضرات جو ہے وہاں پر جائیں، طواف زیارت کے بعد میں کہاں پر کیا نام اس کو کنکری ماریں دوسرے دن، اور دوسرے دن کنکری مارنے کا طریقہ یہی ہے جو طریقہ پہلے بتایا گیا ہے۔ اب آپ کو آج کس طرح سے کنکری مارنی ہے؟ تو آپ آج کنکری اس طرح سے ماریں، سب سے پہلے جمرہ اولا کو، ہے نا، اس کے بعد میں جمرہ ثانیہ کو، جمرہ اولا چھوٹا والا شیطان، اس کو سب سے پہلے مارنا ہے، اس کے بعد میں جمرہ ثانیہ، اس کو جمرۃ الوسطیٰ بھی کہتے، بیچ والا شیطان، اس کو مارنا ہے۔ جب آپ جمرہ اولا کو ماریں گے دوسرے دن کنکری، سب سے چھوٹے والے شیطان کو مارنے کے بعد میں وہاں رکیں، خوب دعا کریں، اتنا دیر رکیں جتنی دیر میں 20 آیات پڑھی جا سکے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے والے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد رکنا ہے، دعا کرنی ہے، پھر اب آپ آگے بڑھیں، کہاں؟ بیچ والے شیطان کی طرف، جمرۃ الوسطیٰ جس کو جمرہ ثانیہ بھی کہتے ہیں، اس کو کنکری ماریں، پھر آپ رکیں، کتنا؟ 20 آیات کے برابر آپ دعا کیجئے۔ اب بڑا والا شیطان جمرۃ العقبہ، جو جمرۃ الاکبر بھی ہے، بڑا شیطان، اس کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو نہیں رکنا ہے، فوراً پلٹنا ہے، جیسے آپ پہلے دن پلٹے تھے ویسے پلٹنا ہے۔ پہلے دونوں کو مارنے کے بعد رکنا ہے، 20 آیات کے برابر دعا کرنی ہے، اس کے بعد جب بڑے والے کو مارو گے تو نہیں رکنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ ماریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا، یہاں پہ آپ کو اس کو کنکری مارنی ہے، اور طواف زیارت کے اندر ایک چیز یہ بتانا رہ گیا کہ جس طرح عام طواف کے اندر آپ طواف کرتے ہیں، تو طواف زیارت سے بھی جب آپ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ کو 2 رکعت واجب طواف ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا، ملتزم کے پاس میں آنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اس کے بعد میں آب زمزم شریف پینا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے، آپ کو اس طواف زیارت کے بعد بھی اسی طرح سے کرنا ہے۔ اب حاجیوں کو مبارک ہو کہ ان کا حج پورا ہو گیا ہے۔ طواف زیارت، اب جو چیزیں
باقی تھیں حلال ہونے کو، یعنی عورت سے متعلق مسائل، طواف زیارت کے بعد وہ بھی حلال ہو گئے، حج اس کا پورا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب عورتیں بھی حلال ہو گئیں. اب اس کے بعد میں ذوالحجہ کی 11 اور 12 راتیں، 10 یہ ہو گئے نا. اب اس کے بعد میں 11 تاریخ اور 12 تاریخ 2 دن بچے، تو 11-12 رات ذوالحجہ کی 11ویں اور 12ویں مینا میں گزارنا سنت ہے. جیسے 9ویں حج میں 5 دن ہے، 8 9 10 11 12، اور راتیں کتنی ہیں؟ 4. راتیں کتنی ہیں؟ 4. 9 10 11 12. 4 راتوں میں سے 3 راتیں مینا میں سنت ہیں، 9 11 12، اور 10ویں رات ہم نے کہاں گزارا تھا؟ 10ویں رات ہم نے مزدلفہ میں گزارا تھا. تو مینا میں کون سی راتیں گزارنا سنت ہے؟ 9 11 اور 12، یہ مینا میں گزارنا سنت ہے. ٹھیک ہے، نہ مزدلفہ میں، نہ مکہ میں، نہ راستے میں. بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں یار، بولتے ہیں سنت ہی تو ہے، وہ کل شیطان کو کنکری مارنے چلے جائیں گے، چلو ہوٹل میں جا کے سوتے. آپ سنت پہ بھی عمل کیجئے. ٹھیک ہے، تو ہوٹل میں مت جائیے، آپ سیدھا وہیں چلے جائیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو بتایا گیا ہے یہ حج کا 3را دن تھا. اب آج کے سارے معاملات اس کے ختم ہو چکے ہیں. یعنی اگر طواف زیارت کر چکا، اب طواف زیارت تو 3 دن میں سے کسی بھی دن بھی کر سکتا ہے، لیکن جو قربانی تک کے تھا، یعنی سر چھلانے تک کے تھا، یہ حج کے 3رے دن تک تھا. تو اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی جو اور بھی دیگر معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کل حج کا 4تھا دن، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حج کا 5واں دن. اب ان حج کے 4تھے اور 5ویں دن میں کوئی زیادہ چیز نہیں ہے سوائے رمی کے، شیطان کو کنکری مارنے کے، اور آپ کو مینا میں ہی رہنا ہے. اب مینا میں ہی رہنا ہے، عبادات کے اندر اپنا وقت گزاریں، رات ذکر و اذکار کے اندر گزاریں، جو بھی لمحات ملیں اس میں اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور ایک کام کیا کرنا ہے جو واجب ہے، کیا؟ رمی کرنا. ٹھیک ہے، وہ رمی کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جو حضرات وہاں پر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح معنوں میں حج کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات نہیں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو بھی طریقے ہیں حج و عمرے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.